اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین اکرام، ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے انوار غدیر نام کی سیریز میں، جس میں ہم غدیر اور اس کے آس پاس ہونے والے واقعات کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک بہت اہم واقعہ جو ان دنوں میں پیش آیا وہ ہے مباحلہ، عید مباحلہ جو 24 ذی الحج کو واقعہ پیش آیا۔ روایت میں ہے کہ پیغمبر کے زمانے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے جب تقریباً پورے جزیرۃ العرب پر اسلام کے پرچم کو لہرا دیا تھا اور لوگ جوق در جوق دین اسلام میں داخل ہو رہے تھے، اس وقت نجران کے کچھ عیسائی پیغمبر کی خدمت میں آئے۔ نجران عرب میں ہی ایک علاقہ تھا اور وہاں کے عیسائی پیغمبر کے پاس آئے۔ پیغمبر کے جو دور ہے، جو زندگی ہے، جو تبلیغی زندگی ہے، خصوصاً جو آپ کے مدینے کی زندگی ہے، 3 گروہ تھے جو آپ کے مخالف تھے۔ ایک کفار تھے جن میں سب سے زیادہ کفار مکہ، دوسرے یہودی تھے جس میں سب سے بڑے خیبر کے یہودی، اور تیسرے جو تھے وہ مسیحی تھے۔ عام طور سے جنہوں نے تلوار سے جنگ کی وہ یہودی تھے اور کفار تھے۔ عیسائیوں نے ظاہری طور پر مکے، خصوصاً عرب میں رہنے والے عیسائیوں نے پیغمبر سے ڈائریکٹ جنگ نہیں کی، لیکن ہاں بات کرنے، مناظرہ کرنے، اپنی بات رکھنے وہ پیغمبر کے پاس آئے، اور انہی میں سے نجران کے رہنے والے کچھ لوگ پیغمبر کے پاس آئے اور بہت سی چیزوں پر گفتگو ہوئی، اور تمام دلیلیں دینے کے بعد بھی وہ لوگ قائل نہیں ہوئے، پیغمبر کی بات کو قبول نہیں کیا۔ تو خداوند عالم نے پیغمبر پر وحی کی کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں یہ باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں، یعنی خلاصہ یہ آیت کا یہی ہے کہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں اور تمہیں لگتا ہے کہ تم صحیح ہو، تو آؤ ہم لوگ مباحلہ کر لیتے ہیں۔ مباحلہ کیا ہے؟ مباحلہ یہ ہے کہ دو گروہ جو ایک دوسرے سے معاملہ کر رہے ہوں، ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے ہوں، ہر ایک اپنے آپ کو حق پر کہہ رہا ہو، وہ بارگاہ خداوندی میں ایک دوسرے پہ لعن کرے، اس طرح سے کہ جو جھوٹا ہے خدا کی اس پر لعنت ہو۔ ایک طریقہ تھا خاص اس دور کا۔ پیغمبر نے مباحلے کی دعوت دی اور طے ہوا کہ اگلے دن مباحلے کے لیے جمع ہوں گے۔ آیت نے کیا کہا تھا کہ تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں گے، تم اپنے بچوں کو لاؤ، ہم اپنے بچوں کو لائیں گے، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں گے۔ لہٰذا یہ طے ہوا کہ اگلے دن مباحلہ ہوگا۔ مسیحی اپنے آپ کو مقدس کہتے تھے، تقدیس کرتے تھے، اپنے آپ کو روحانیت اور نہ جانے کتنے القابات سے نوازتے تھے کہ ہم مقدس ہیں، ہم تقوی و پرہیزگاری والے لوگ ہیں۔ لہٰذا خداوند عالم نے انتظام یہ کیا کہ جو انسان اپنے آپ کو یا جو گروہ اپنے آپ کو مقدس معاب بنا رہا ہے، اس کی زبان سے ہم تقدس پیغمبر و آل پیغمبر کا کلمہ پڑھوائیں۔ لہٰذا آپس میں گفتگو ہوئی اور یہ طے ہوا کہ اگر پیغمبر اپنے اصحاب کو لے کر آئیں گے تو ہم مناظرہ کریں گے، اور اگر پیغمبر اپنے گھر والوں کو لے کر آئیں گے تو ہم نہیں کریں گے۔ کوئی بھی انسان اپنے گھر والوں کو اگر میدان میں لے کر آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اپنے لیے کوئی کسی قسم کا خطرہ نہیں ہے۔ اگلے دن لوگوں نے کیا دیکھا کہ پیغمبر جناب حسنین کو اپنے ساتھ لے کے چلے، آپ کے پیچھے جناب زہرا سلام اللہ علیہا چل رہی تھی، اور سب سے پیچھے امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام چل رہے تھے۔ جب یہ منظر مسیحیوں نے دیکھا، نجران کے عیسائیوں نے دیکھا، تو انہوں نے کہا کہ ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ پہاڑ سے اپنی جگہ سے ہٹنے کو یا بلند ہونے کو حکم کریں تو وہ ہٹ جائے گا، لہٰذا ہم ان سے مناظرہ یا مباحلہ نہیں کریں گے۔ اور وہ لوگ اسلام تو نہیں لائے لیکن تیار ہو گئے کہ وہ جزیہ عطا کریں گے، جو حکومت میں اسلامی میں رہنے کا، اور حکومت اسلامی ان کی خون اور مال و عزت کی حفاظت کی ذمہ دار ہو جائے گی اس جزیے کے ذریعے سے۔ خود یہاں بھی ایک سوال ہے کہ انسان سوال کرے کہ جب وہ لوگ اعتراف کر رہے تھے کہ یہ اہل بیت ایسے ہیں کہ اگر پہاڑ سے حکم کریں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا، تو پھر وہ ایمان کیوں نہیں لے کر آئے؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ ایمان کیوں نہیں لے کر آئے؟ مسلمان کیوں نہیں ہو گئے؟ چاہنے والے کیوں نہیں بن گئے؟
اس کی وجہ ہے نفس، اس کی وجہ ہے خواہشات دنیا۔ ان بزرگوں نے، جو ان کے بزرگ تھے، جو ان کے سردار تھے، انہوں نے محسوس کیا کہ اگر ہم ان کے ہاتھ پر ایمان لے آئیں گے، اپنا اسلام بیان کر دیں گے، تو پھر اب امور ہمارے ہاتھ میں نہیں رہیں گے، پیغمبر اور آل پیغمبر کے پاس لوگ جائیں گے۔ تو جو لوگوں سے مال ملتا ہے، جو لوگوں سے عزت ملتی ہے، جو لوگوں سے تکریم ملتی ہے، وہ سب ادھر چلی جائے گی، ہماری دکانیں بند ہو جائیں گی۔ لہٰذا جانتے ہوئے حق پر پھر بھی قبول نہیں کیا۔ یہ عمل جو انجام پایا، یہ واقعہ جو انجام پایا، یہ 24 ذی الحجہ کو پیش آیا۔ 24 ذی الحجہ کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے قرآن کے حکم پر عمل کرتے ہوئے مباہلے کے میدان میں قدم رکھا، اور عیسائیوں نے پیغمبر اور آل پیغمبر کو دیکھ کر مباہلے سے انکار کر دیا اور جزیہ دینے پہ راضی ہو گئے۔ روایات میں ہے کہ پیغمبر اپنی آل کو لے کے گھر واپس آئے، چادر میں اکٹھا کیا اور پھر سے اعلان کیا اور آیت تطہیر کی تلاوت کی، اور ساتھ میں یہ حدیث بیان کی کہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ البتہ حدیث کے ساتھ کئی دفعہ اور کئی طریقے سے نازل ہوئی ہے، اور حدیث کئی طریقے سے بیان ہوئی ہے، لیکن ایک موقع نزول یعنی آئے مباہلہ کے نازل ہونے اور مباہلے کے میدان سے لوٹنے کے بعد کا بھی قصہ ہم کو ملتا ہے۔ مباہلے میں ایک بہت اہم فضیلت امیر المومنین کی ہے۔ امام رضا علیہ السلام سے مامون نے پوچھا تھا کہ امیر المومنین کی کون سی صفت سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ امیر المومنین کو خدا نے بہت صفتیں دی ہیں، لیکن جو سب سے اہم صفت ہے یا سب سے بڑی فضیلت ہے جو قرآن میں خدا نے امیر المومنین کو عطا کی، وہ یہ ہے کہ قرآن میں آپ کو نفس رسول کہا گیا۔ میدان مباہلہ میں آپ نفس رسول کی حیثیت سے میدان میں داخل ہوئے تھے۔ جب انفسنا کہا، اپنے نفوس کو لے کر آیا ہوں، تو پیغمبر امیر المومنین کو لے کر آئے، تو اس کا مطلب ہر وہ چیز جو پیغمبر پر صادق ہے وہ آپ پر صادق ہے، سوائے یہ کہ مقام نبوت رسول اکرم کے پاس ہے، امیر المومنین کے پاس مقام نبوت نہیں ہے، لیکن آپ امام ہیں۔ لہٰذا جب پیغمبر اس دنیا سے چلے جائیں گے تو کون جانشین بنے گا؟ وہی جو نفس پیغمبر ہے۔ اگر لوگ تمام فضائل علی کو چھوڑ دیں، تمام واقعات کا انکار کر دیں، تب بھی آیت مباہلہ اور پیغمبر کا میدان مباہلہ میں علی کو لانا خود علی کی خلافت اور علی کی امامت پر سب سے عظیم دلیل ہے۔ بارگاہ الہی میں دست دعا ہے کہ وہ ہمیں مولا غدیر کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہماری ولایت پر ثابت قدم رکھے، اور ہماری آنکھوں کو وہ منظر دکھائے جب وارث غدیر، وارث امام علی ظہور کریں گے، اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل فرمائے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔